السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے، نیز آپ کو یہ بتائیں گے کہ اصحاب ایکا کون تھے اور اللہ پاک کا ان پہ عذاب کیوں کرایا۔ تو بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب نامہ: شعیب بن سیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے، یعنی انبیاء میں بڑے درجے کے خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور مدین والوں کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں ایکا درختوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ کمی کرتے اور لوگوں کے اموال کو زبردستی دھوکہ بازی سے لے لیتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کے اعتبار سے فراخی کر رکھی تھی اور انہیں ڈھیل دے رکھی تھی کہ باوجود ان کے کفر کے حالات بہت اچھے تھے۔ مدین یا اصحاب ایکا، یہ قبیلہ کس مقام پر آباد؟ قرآن عزیز نے اس قبیلہ کی آبادی کے متعلق ہم کو دو باتوں سے متعارف کرایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور لوط کی قوم اور مدین یا اصحاب ایکا، یہ قبیلہ کس مقام پر آباد؟ قرآن عزیز نے اس قبیلہ کی آبادی کے متعلق ہم کو دو باتوں سے متعارف کرایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھے۔ عرب کی جغرافی میں جو شاہراہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی اور بحر کلثم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی، قرآن اسی کو امام مبین، کھلی اور صاف شاہراہ کہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اصحاب ایکا جھنڈے والے تھے۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتے ہیں اور جھنڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ مدین کا قبیلہ بحر کلثم کے مشرقی کنارے اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے، اور جو تبوک کے بالمقابل واقع تھا۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا، اور اصحاب ایکا دیہاتی اور بدوی قبیلہ جو جنگل اور بن میں آباد تھا، اس لیے ان کو بن والا یا جنگل والا کہا گیا ہے۔ دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو اس قدر شاداب و پرفضا بنا دیا تھا، اور جہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو ایکا کہہ کر متعارف کرایا، جبکہ ابن کثیر کا خیال ہے کہ یہاں ایکا نام کا ایک درخت تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے، لہذا اس کی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراط و احاد میں نہیں پایا جاتا، بلکہ ساری قوم گرداب ہلاکت میں مبتلا ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال کو بحث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں
اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن کبھی امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے: بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عقائد، خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے بھی زیادہ لینا، تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیز اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیوب پیدا کر دیے۔ آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے، فسق و فجور سے بچانے اور آمین اور متقی اور با اخلاق بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور شرف نبوت و رسالت سے نوازا اور اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنایا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی بد اعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصول کی طرف بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت و ارشاد کا ہمیشہ سے خلاصہ رہی ہے۔